الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کلاس نمبر 7، جانور کیسے خریدیں۔ 3 امور کا پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ پہلا، جانور میں 22 عیب جو سابقہ کلاس میں ذکر ہوئے ان میں سے کوئی عیب نہ پایا جائے، جیسے کہ جانور اندھا ہو، صاف طور پر کانا ہو، لنگڑا جانور یا بہت سخت بیمار جانور، غلاظت خور جانور، ان میں سے کوئی عیب اس میں سے وہ 22 عیب میں نہ پایا جائے۔ پھر جانور کی منہ مانگی قیمت ادا کر کے ثواب یا نیکی تصور نہ کی جائے، بلکہ جو اصل قیمت بنتی ہے وہ بھاؤ چکا کر اور دیکھ کر جانور خریدیں۔ پھر جانور کی عمر کے سلسلے میں فروخت کرنے والے کی زبان پر اعتماد کر لینا درست نہیں، کیونکہ آج کل تجارت میں دیانتداری بہت کم رہ گئی ہے۔ پہلے تو خود اندازہ لگائیں، اور اگر خود اندازہ نہیں لگا سکتے تو پھر کسی ماہر بیوپاری کو ساتھ لے جائیں، کسی دوست کو ساتھ لے جائیں، اور اگر مجبوری ہے تو پھر جو بیچنے والا ہے اس پر اعتماد بھی کیا جا سکتا ہے، اور اگر وہ بیچنے والا 2 نمبری کرے گا یا غلط بیانی کرے گا، جھوٹ بولے گا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں گناہ گار ٹھہرے گا۔ قربانی کے واجب ہونے کی شرائط میں سے ایک شرط صاحب نصاب ہونا ہے، اس لیے ایسا شخص جو صاحب نصاب نہیں ہے اگر وہ قرضہ لے کر یا قسطوں پر جانور خریدے گا تو خواہ مخواہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ اگر کوئی شخص اس پر قربانی واجب نہیں ہے لیکن اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے نفلی قربانی کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ منتھلی انسٹالمنٹ بینک وغیرہ میں رکھواتا رہے قربانی سے کچھ عرصہ پہلے، اور قربانی کے دنوں سے پہلے وہ جانور خرید لے اور قربان کر دے۔ پھر قربانی کے جانور سے فائدہ اٹھانا منع ہے۔ جو جانور قربانی کی نیت سے خریدا گیا اس سے کوئی نفع حاصل کرنا درست نہیں۔ صدقہ کرنا جائز ہے، جیسے جانور دودھ دینے والا ہے اس کے دودھ کو استعمال میں لے آئیں، فروخت کر دیں تو جو پیسے بچیں گے اس کا صدقہ کر دیں۔ اور ایسے ہی جانور کی اون اتار کر استعمال میں لانا یا فروخت کر کے قیمت استعمال کرنا بھی ٹھیک نہیں۔ البتہ اگر اون اتار لی گئی تو ایسے جانور کی اون کو فروخت کر کے قیمت خیرات کر دی جائے۔ پھر قربانی کے جانور پر سواری کرنا، مال برداری یا کسی اور کام کے لیے اجرت پر دینا جائز نہیں۔ اگر کسی نے جانور اجرت پر کسی کو دیا اور بعد میں خیال یا علم ہوا کہ ایسا کرنا جائز نہیں تو ایسی صورت میں جو مزدوری یا اجرت ملے گی وہ خیرات کر دے گا۔ غرض یہ کہ قربانی کے جانور سے کسی طرح بھی نہ کوئی کام لیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اسے نفع اٹھایا جا سکتا ہے۔ اور قربانی کے سلسلے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کہ آپ شراکت کی بجائے زیادہ تر انفرادی قربانی ہی کرتے تھے۔ حدیث شریف ہے بخاری شریف میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں خود اپنے دستے مبارک سے 2 مینڈے ذبح فرمائے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جس کے راوی حضرت انس رضی اللہ عنہ ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یوں ذکر ہے کہ آپ نے 2 چتکبرے سینگوں والے مینڈوں کی قربانی کی، اور حضرت انس نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان مینڈوں کے پہلوؤں پر قدم رکھے ہوئے دیکھا اور آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر کہا، مسلم شریف۔ تو اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قربانی کرنا عملاً ثابت ہے۔ قربانی کا طریقہ، قربانی کا جانور خود ذبح کرنا اگر جانتا ہے افضل ہے، اور اگر خود ذبح نہ کر سکے تو کم از کم ذبح کرتے ہوئے وقت پاس کھڑا رہے اور ایسے مسلمان سے ذبح کروائے جو صوم و صلات کا پابند ہو تو افضل ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگ والا ایسا مینڈا لانے کا حکم دیا جس کی آنکھیں، پیٹ اور پاؤں سیاہ تھے، چنانچہ ایسا ہی مینڈا لا کر پیش کیا گیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا چھری لاؤ اور اسے پتھر پر تیز کر لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھری لی، مینڈے کو لٹایا اور ذبح فرمایا۔ ذبح کے بعد آپ نے دعا فرمائی، اے اللہ اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد اور امت محمد کی طرف سے قبول فرما۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی سے ذبح کرنے کی خدمت نہیں لی، بلکہ خود تعلیم دی کہ
جانور خود ذبح کرنا بہت زیادہ افضل عمل ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔